پرورش اور تربیت ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج کل تقریباً ہر شخص اپنی اولاد کے حوالے سے مختلف پریشانیوں کا شکار ہے۔ تربیت اولاد کا جو موضوع ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنی اگلی نسل کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں تربیت اولاد کا وہ اسلوب اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اولاد کی اور صحابہ کی تربیت کی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کو اگر ہم کھولتے ہیں تو کتاب اللہ میں سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کا اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے پورا رکوع ذکر کیا ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل بیان کیے، جیسا کہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، پہلی میری نصیحت تجھے یہ ہے کہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان جو کہ ایک نیک انسان تھے، اپنے دور کے نبی کے پیروکار تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو کس انداز سے تربیت کی کہ سب سے پہلے انہیں یہ بتایا کہ تمہاری زندگی کا آغاز کس چیز سے ہوگا، کہ تم نے شرک نہیں کرنا۔ اچھا، شرک کیا ہے؟ یہ بچے غور سے سنیں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر قرار دینا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا حاجت روا ماننا، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اندر اس کی الوہیت ربوبیت کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا گناہ کسی کو قرار نہیں دیا۔ تو اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے پہلی نصیحت کی کہ بیٹا، زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے نہیں جھکنا، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے، تو نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھنا ہے، سب تیرے سے لٹ جائے چلا جائے لیکن تو نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ساری کائنات مل کر بھی، یہ بھائی سننے والی بات ہے، ساری کائنات مل کر بھی تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ کے ہاں تیرے لیے نقصان ہے تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ساری کائنات مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے، اگر تمہارا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا وہ نقصان نہیں کرنا چاہتا تو وہ تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ توحید ہے۔ تو شرک سے روکا اپنے بیٹے کو۔ دوسرا فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ توحید آ گئی، ایمان آ گیا، عقیدہ آ گیا، اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے بھائی بچوں؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ ہم نے یہ سارا جو ارینج کیا، جو آپ کا یہ مسابقہ کروایا، یہ جو سائیکلیں آئی ہیں، اس کی بنیاد کیا تھی؟ نماز ہی تھی نا، کہ بھائی کون نماز پڑھتا ہے، کون پوری پڑھتا ہے، کون 40 دن اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے کہ میں 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں گا، یہی تھا نا مقصد۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اور ایک پتے کی بات آپ کو بتا دوں، ساری امتوں میں نماز فرض رہی ہے، جتنے پہلے رسول اور نبی آئے ہیں ان پہ نماز فرض تھی،
لیکن نماز کا طریقہ اور اوقات مختلف تھے. ہم پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اجر 50 کا دیا. دیکھیں اللہ کے نبی جب گئے ہیں نا معراج پر، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ نے کہا بھی آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں ایک دن میں فرض ہیں، جائیں. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں لوگوں کے پاس گزار کے آیا ہوں وقت، انہوں نے 50 کوئی نہیں پڑھنی، اوکھا کام میں، آپ واپس جائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اپنے رب کے پاس. تو بہرحال یہ تسلسل ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا آپ کی امت پر 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں، اجر 50 کا ملے گا. دیکھیں اللہ کی رحمت ہے. اور میرے بھائیوں اگر رب 50 نمازیں فرض کر دیتا تو پھر کوئی اور وقت نہیں بچنا تھا. اللہ نے کرنی 5 ہی تھی لیکن ایک نظام ہے نا. تو بھائی ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. داؤد علیہ السلام ان کے نماز کا الگ وقت تھا، ہر نبی نے نماز ادا کی ہے، اوقات الگ تھے، تعداد الگ تھی. ٹھیک ہے. تو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز نہیں چھوڑنا. اچھا ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے. نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا وضو کر کے سنت کے مطابق وقت پر مسجد میں ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنا ہے. اور پڑھنے سے مراد ہے نہ خشوع، نہ خضوع، نہ سوچ، نہ فکر، نہ طریقہ درست، نہ وقت پر پڑھنا، بس نماز پڑھ لی جی پڑھ لی، یہ نماز پڑھنا ہے. تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کا قیام کرنا ہے تو نے. اور دوسرا وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے لوگوں کو. اچھا نیکی کا حکم کون دے گا؟ جو خود نیکی کرے گا. ایک بندہ خود بدکار ہو وہ لوگوں کو تو نہیں روک سکتا نا، اس سے لوگ کہیں گے تو آپ ایسے کرنا. تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے. نیکی کا حکم دینا ہے اور گناہوں سے، برائی سے، برے کاموں سے تو نے روکنا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے. اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرنا ہے جب تم پر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے. اچھا جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہم پیالہ، ہم نوالا، رشتہ دار، دوست احباب آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے نصیحت کی، اس کو سمجھایا، بتایا اور اس کو اچھا نہیں لگا. رشتہ دار کہتا ہے یار دیکھو یہ جب بیٹھو نماز کی بات کرتا ہے، جب بیٹھو قرآن کی آیت پڑھے گا، جب بیٹھو یہ نصیحت کرے گا. یعنی لوگ پھر اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. فرمایا اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر. جو داعی ہوتا ہے نا دعوت اللہ دینے والا، میرے بھائیو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ داعی اللہ ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور لوگوں کے تان و تشنیع کا شکار نہ ہو. یہ ہوتا ہے. تو فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے، بہت صبر والوں کا کام ہے، بہت اونچے لوگوں کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے کہ جو بندہ نماز قائم کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. بھائی یہ جو 3 بچے ہیں آپ سامنے آ جائیں ادھر، خطبہ سٹارٹ ہونے سے لے کر ابھی تک آپ باتیں کر رہے ہیں، یا کھڑا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. شاباش. آپ بھی بھائی یہ نیلے کپڑوں والا کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑے ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ 5 منٹ کھڑے رہنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ خطبے کے دوران باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں خطبے کے دوران بات کرنا گناہ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خطبے کی حالت میں تنکا توڑتا ہے، دیکھیں نا مثلا داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، تنکا توڑ رہا ہے، خطبہ نہیں سن رہا، فرمایا اس نے لغو حرکت کی. تو بھائی اسلام کا ایک نظام ہے، اس کو فالو کریں. مسجد میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں نے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے
لوگوں میں اپنے گال پھلا کر نہیں چلنا. یہ جو ہوتا ہے نا تکبر، نخوت، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا تکبر کرنا، فرمایا یہ گال پھیلا کر تو نے نہیں چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. بیٹے ہم کون ہوتے ہیں اکڑنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ انسان کی کیا اوقات ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ایک قطرے کی پیداوار، ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا. ساری دنیا کی مٹی کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا، اپنی رحمت سے روح پھونکی، اسے دنیا میں بھیجا، تھوڑی سی زندگی دی تاکہ یہ نیک اعمال کرے. بدبو کا بھرا ہوا، گندگی کا بھرا ہوا، پیشاب پخانہ کرے تو بدبو، بیمار ہو جائے تو بدبو، سو جائے تو منہ سے بدبو، اس کے پسینے سے بو. اللہ نے اتنا مقام دے دیا اس انسان کو، اور یہ تکبر کرتا ہے. جب بندہ مرتا ہے نا، 48 گھنٹے کے اندر اس کے جسم کے پگھلنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. 72 گھنٹے کے اندر کروڑوں کی تعداد میں سنڈیاں اس کے اندر پڑ جاتی ہیں. اگلے 3 سے 4 دن میں وہ سارا گوشت ہیں جی، کریمیں اور شیمپو اور فلانے اورنامنٹس اور خوشبوئیں اور عطر سے جو بھرا ہوتا تھا وہ سب کچھ کھا جاتی ہیں. 1 ہفتے کے اندر میرے بھائیوں سب غائب. چودھری صاحب، فرعون، حامان، ابو جہل، سردار، فلانا ڈھماکا، صدر جرنیل، وزیر اعظم، کیا بنتا ہے اس کا؟ کھا جاتی ہیں سارا. 2-3 ہفتوں کے بعد آپ اس کی قبر کو دیکھو تو وہاں ہڈیاں ملیں گی. کچھ سالوں کے بعد دیکھو تو کچھ ہڈیاں بھی چلی جائیں گی. مصر والے فرعونوں کی لاشوں کو کیمیکل لگا کر محفوظ کرتے تھے، آج وہ بھی عبرت کا نشان بنے پڑے. قوم عاد اور قوم سمود کی میرے بھائیوں یہ ممیز ملی، 70 ہاتھ قد ہے، اس بلڈنگ جتنا اونچا، وہ بھی نہیں رہ سکے. تو اللہ کہتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا. چودھری صاحب، امیر صاحب، کروڑ پتی صاحب، فوجی صاحب، سیاستدان صاحب، دنیا کے مالک صاحب، دنیا میں اکڑ کے نہیں چلنا. تیری ساری اکڑ، صرف تیرا پخانہ یا پیشاب بند ہو جائے نا تو 24 گھنٹے کے اندر تیری ساری چتراہٹ باہر آ جائے. تیری ساری نخوت اللہ تعالیٰ الٹی کر کے رکھ دے. آپ نے مرتے نہیں دیکھا نیپولین بوناپارٹ کو؟ آپ نے مرتے نہیں دیکھا دنیا کے بڑے بڑے مسولینی کو، ظالموں کو؟ اللہ کی قسم ان کی حالتیں دیکھنے والی تھی. اور وہ تو اللہ کے لیے جو مرتا ہے یا جو نیک لوگ فوت ہوتے ہیں ان پر تو رحمتیں ہوتی ہیں. حضرت خالد کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا چند دن پہلے، اللہ اکبر، کمال بندہ تھا. 200 جنگیں اسلام میں آ کر، 150 جنگ کفر کے اندر رہ کر، 200 مارکوں میں شرکت کرنے والا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو میرے بھائیوں پورا فارس ایران فتح کیا، شام کے علاقے فتح کیے، دمشق فتح کیا، جہاد ہی جہاد، جہاد ہی جہاد. ساری زندگی اپنے گھر بار مکہ مدینہ چھوڑ کر گئے. جب فوت ہونے کا وقت آیا نا، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں، لگاتار آنسو جاری ہیں. دعا کیا ہے؟ یا اللہ مجھے شہادت نہ مل سکی، میرا یہ عمل یا اللہ قبول کر لینا اور مجھے معاف کر دینا. ہمارے اعمال کیا ہیں میرے بھائیوں؟ تو فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، ہر شخص سے اللہ نفرت کرتا ہے جو فخر کرنے والا متکبر ہو. کوئی فخر نہیں. اس کائنات میں جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی نا، اس میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے افضل وہی ہے نا، فرشتوں میں، انسانوں میں، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ. اللہ نے کہا لوگوں کو بتا دیجئے
کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں؟ آپ نے خود بیان کیا، فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی جتنی اولاد ہے اس کا میں سردار ہوں۔ ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری اوقات تب بنے گی جب ہم محمدی بنیں گے، جب ہم اللہ کے دین پر چلیں گے۔ ہمارا وزن قبر میں تب بنے گا جب ہم نیکی کے اعمال لے کر جائیں گے۔ اللہ کی قسم تو مربوں کا مالک ہو، تو فیکٹریوں کا مالک ہو، تو ڈالروں کے ڈھیر لگانے والا ہو، کوئی فائدہ نہیں دیں گے تجھے۔ سونے کے ڈھیر، ڈالروں کے ڈھیر ادھر ہی رہ جانے۔ تیرا وزن جب نیکی کا جائے گا، قبر میں تجھے رکھیں گے، فرشتہ آئے گا، فرشتہ آ کر پوچھے گا بتا، کہے گا میں ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں رہا ہوں، چھوٹی موٹی میرے سے غلطیاں ہوئیں، میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت پھر بندے کو پتا چلے گا کہ ہائے کاش کہ میں دنیا کا یہ تھوڑا سا وقت اچھا گزار لیتا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، تکبر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بالکل فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وقصد فی مشیک، اپنی نظروں کو نیچا رکھا کر۔ یہ تربیت ہو رہی ہے اولاد کی، یہ آپ بھی سنو بھائی بچوں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے، باپ کے سامنے، استاد کے سامنے، بڑے کے سامنے۔ بلوغت میں ہیں میرے محترم بھائیوں تو عورت اور مرد دونوں اپنی نظر جھکا کے رکھیں، دونوں اپنی نظر جھکا کے رکھیں۔ چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنی آواز کو نیچا رکھ، اپنی آواز کو نیچا رکھ۔ سب سے بری آواز اللہ نے کون سی قرار دی؟ گدھے کی آواز، سب سے بری آواز۔ اسی لیے فرمایا جب گدھا بولے تو کیا پڑھنا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھوڑا اونچا پڑھ لیا کرو۔ جب آئے نا، بازار میں بیٹھے ہیں، منڈی میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، لوگوں کے اندر بیٹھے ہیں، اونچی آواز سے پڑھا کریں۔ لوگ پوچھیں گے نا اے پاجی کی پڑھیا؟ ان کو جی جدو گدھا بولے تھے اے پڑھی جائے۔ ہر وقت اپنا آپ دعوت بنائیں، دعوت۔ مثلا ہمارے ہاں آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، چاہے دیکھیں میرے بھائیو، یاد رکھ لو دنیا کا سب سے بڑا انسان بھی ہو نا آپ کے سامنے، امیر ترین بل گیٹ ہے جی، یہ فلانا ہے، اس کے سامنے بھی دین تو لاگو ہے نا، دین تو لاگو ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں۔ میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں، 2002-03 کا واقعہ۔ ایک امریکن ڈاکٹر کے پاس میں چیک اپ کروانے کے لیے گیا، کوئی روٹین چیک اپ تھا۔ اب وہ جب میں اس کے پاس گیا ہوں تو میں نے عربی چوغا اور وہ ٹوپی وغیرہ پہنی ہوئی تھی۔ اب اس نے مجھے پہلا سوال کیا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا یس الحمدللہ۔ اچھا وہ علاج ہوا، جو بھی چیک اپ ہونا تھا وہ ہوا۔ اب وہ امریکن ڈاکٹر ہے جو لندن کے اندر بیٹھتا ہے 2 دن کے لیے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کا ایک لیول ہوگا، بہت بڑا اس کا سیٹ اپ، بڑا نظام۔ میری اس سے بات ہوئی، میں اپنے ساتھ بیگ کے اندر غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کے لیے پمفلٹ، لٹریچر، چھوٹی موٹی چیز رکھتا تھا۔ میں نے فوری طور کے اوپر ایک کتابچہ نکالا، اللہ کے نبی کی بایوگرافی، اللہ کے نبی کی تاریخ، ہسٹری، آپ کی سیرت پر میں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں کہا چلو ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اب میرے بھائیو بات سننے والی ہے، میں نے اس کے سامنے رکھا، وہ اٹھا اپنی سیٹ سے اور جا کے اپنے دراز میں سے انگلش کے اندر قرآن پاک اٹھا کر لے آیا۔ کہتا ہے میں ایک دفعہ یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، دوسری دفعہ میں نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، میں ہے تو عیسائی ہوں لیکن میں ایک بات پر پہنچ چکا ہوں، یہ بڑی علمی بات ہے واللہ۔ میں اس دن میں خود بھی حیران رہا، میں نے پھر نا علماء کے ساتھ اسے ڈسکس کیا تو میرے اوپر بھی بڑی بات کھلی۔ کہتا ہے میں ایک بار پڑھ چکا ہوں اور دوسری بار اب میں پڑھ رہا ہوں سفر کے دوران وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات پر میں متفق ہو گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو رب جیزس کا تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا وہی رب محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائیو۔ جتنے پہلے یہ گزرے ہیں نا اہل کتاب، یہود و نصارہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا رب بھی اور ہے، ان کا رب بھی اور ان کا
نبی بھی اور یہ ہیں ہی گمراہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا ما کانا ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سچے سیدھی راہ والے مسلم تھے. کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ جس کو ہم فادر کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ، وہ اللہ، وہ گاڈ، وہ تمہارا اور ہمارا وہ ایک ہی ہے. اس نتیجے پہ کہتا ہے میں پہنچ چکا ہوں. تو بہرحال ہماری ڈسکشن ہوئی، میں نے اسے ٹرینٹی یعنی یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں باتیں بتائیں قرآن کے. کہتا ہے میں نے یہ پڑھا ہے اور میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں. اور ساتھ اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. کہتا ہے قرآن مجید کی جو تثلیث کے بارے میں، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ 3 خدا ہیں، 3 میں سے 1 ہے یا 1 میں سے 3 ہے، تو کہتا ہے یہ آپ کا جو موقف ہے نا وہ میک سینس ہے، سینس میک کرتا ہے، دماغ کو لگتا ہے. تو میرے بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کوئی جتنا بڑے سے بڑا ہو دین کی دعوت تو ہے نا. آپ اللہ کی قسم جھکتے رہتے ہیں، جھجکتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی بہت بڑے افسر کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ اس کے سامنے کوئی خیر کی بات کریں، چھینک کے بارے میں کوئی بات کریں، الحمدللہ کہیں یا گدھے پر اعوذ باللہ پڑھیں، وہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، وہاں آپ کا ایک دینی تعلق نکل آئے. کوئی شرمانا نہیں ہے. اور یاد رکھ لو دین میں برکت ہے، دین میں برکت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اس کام میں بھی ساتھ برکت آ جائے. اللہ اکبر. تو بہرحال فرمایا اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے. سب سے بری آواز کس کی ہے جی؟ گدھے کی. گدھے کی آواز سب سے بری ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اولاد کی تربیت کے حوالے سے پہلی بات، یہ تو لقمان علیہ السلام کا تھا نا سارا واقعہ. پہلا یہ فتنوں کا دور ہے. اس دور میں جو بڑے بڑے فتنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلا فتنہ عقیدے کی خرابیاں. دوسرا فتنہ جو سب سے بڑا ہے اس وقت ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈل تبدیل کیا جا چکا ہے یا کیا جا رہا ہے. ہر بچہ، ہر بڑا، یہ بچے سنیں جی، ہر بچہ، ہر بڑا وہ کیا سوچتا ہے؟ ہاں جی کون رول ماڈل ہے؟ کہتا ہے کرکٹر، سیاستدان، فلاں 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 فلاں. ہر بندے نے اپنا اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جتنے رول ماڈل ہیں نا یہ دنیا کے ہیں، آج ہیں تو کل نہیں ہیں. ایک رول ماڈل حکومت میں ہے تو وہ اچھا ہے، حکومت سے جائے گا تو ہو سکتا ہے لوگ اسے گالیاں دیں. ایک کرکٹر آج سینچریاں بنا رہا ہے تو بلے بلے ہے، کل کو 10 میچوں کے اندر برا کھیلے پاکستان کو ہروا دے تو اسی کو گالیاں پڑتی ہیں، ہے نا. یہ رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے لیے دائمی رول ماڈل اللہ نے کن کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی زندگی کھلی کتاب، جن کی زندگی پر کافروں نے ریسرچ کی، غیر مسلموں نے ریسرچ کی، سب نے دیکھا، پرکھا، جانا، سمجھا، سوچا، ریسرچ کی، لیکن وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ بھائی بات یہ ہے، یہ 23 سالہ دور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزارا ہے اس میں غلطی نہیں نکال سکتے تم، اس میں نافرمانی نہیں ہے. وہ دین اور دنیا اور سائنس سب پر پورا اترتا ہے. آج میرے بھائیوں دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کا چارٹر سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں حجت الوداع کے موقع پر دیا تھا. گورا کالا کوئی تمیز نہیں ہے، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، چھوٹی برادری کو بڑی برادری پر، بڑی کو چھوٹی پر کوئی فوقیت نہیں. ہاں الا تقوی، مگر جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. بتایا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کچھ بتا دیا. چارٹر ہے چارٹر. اور سود کا خاتمہ کیا، شرک کا خاتمہ کیا. تو رول ماڈل بھائی کون ہے ہمارے؟ بوڑھوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے کون رول ماڈل ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کوئی رول ماڈل نہیں بھائی، یہ سن لو، کوئی رول ماڈل نہیں ہے باقی ہمارے لیے. ہم اس بندے کو رول ماڈل کیوں بنائیں جس کو آج لوگ اچھا کہتے ہیں کل کو گالیاں دیں گے؟ وہ جس نے کتاب لکھی نا دنیا میں دا 100 گریٹسٹ مین، دنیا کے 100 عظیم آدمی، وہ عیسائی تھا، کرسچین، امریکن.
ساری دنیا کا دورہ کیا، قرآن بھی پڑھا میرے بھائیوں، مصر میں گیا، سعودی عرب میں گیا، دیگر علاقوں کے اندر گیا، پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد وہ بندہ عیسائی تھا۔ اچھا میرے بھائیوں، عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ سمجھتے ہیں، سن آف گاڈ، باطل عقیدہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے چھوٹے ایسے تھے بچے، کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو اللہ نے کتاب دی، نبی بنایا۔ اچھا وہ عیسائی تھا، عیسائی ہونے کے باوجود اس نے اپنی کتاب دنیا کے 100 عظیم انسان، اس میں پتہ کیا لکھتا ہے؟ پہلے وہ نا ریزن بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی اس کا عقیدہ تھا وہ مانتا ہوں، لیکن میں نے جتنی کامل، مکمل، کمپلیٹ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ کہتا ہے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، تعریف تو وہ ہے نا جو دشمن کرے۔ کہتا ہے میں مجبور ہوں کہ میں اول نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ لکھوں، میں اول نمبر پر آخری نبی، مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پر مجبور ہوں۔ مجبور تو نے ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبیوں کا بھی امام بنا کر بھیجا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی ہیں، وہ تو انشاءاللہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نمونہ نہیں ہے، یہ ایک بات یاد رکھ لیں۔ پھر اولاد کی تربیت میں اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، کو ایجوکیشن کے اختلاط، مجبوری بنا لی گئی، ہاسٹل کو مجبوری بنا لیا گیا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر بندہ تھوڑی سی محنت کرے، اگر کوئی کام کرنا ہی ہو۔ بچیوں کو میرے بھائیوں جس حد تک ممکن ہو کو ایجوکیشن سے بچا کے رکھیں، جس حد تک ممکن ہو۔ فتنہ ہے، اور یہ فتنے اب مزید بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے اندر بیماری کیا ہے، بڑوں کے اندر بھی آ گئی ہے، میوزک، گانا بجانا، میوزک عام ہو چکا، سننا، دیکھنا، چلانا، مختلف بہانوں سے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، بچوں کے اوپر اس کے بڑے بد اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر اولاد کو مادر پدر آزادی دے دینا، مثلا موبائل اس کے پاس ہے، ٹی وی اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے دیکھ رہا ہے، جہاں چاہے جا رہا ہے، جس سائٹ کو جی چاہے وہ میرے بھائیوں سکرول کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بچے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر دوسرا فتنہ ہمارے نوجوانوں کا یہ 3-4 سال سے ایجاد ہوا کہ نوجوان سوشل میڈیا پر پائے جانے والے لوگوں سے دین سیکھتے ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا پر اچھے علماء بھی ہیں جو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، جماعتوں کے اندر ان کا مقام ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ میرے بھائیوں ہوائی شرریاں چھوڑنے والے، گمراہیاں پھیلانے والے، اور اپنے آپ کو فیم کے اندر یعنی مشہوری کرنے کے لیے غلط باتیں بیان کرنے والے، ایسے لوگوں کو سن کر پھر بچے گمراہ ہوتے ہیں۔ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، وہ غلط باتیں بیان کرتے ہیں، غلط عقائد بیان کرتے ہیں، غلط چیزیں بیان کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں بڑا فتنہ کیا ہے؟ فتنہ انکار حدیث، حدیث کا انکار، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات۔ اسی طرح دوسرے بڑے فتنوں میں سے فتنہ ہے کہ لوگ جناب پچھلے دنوں کہ جی ہم حسینی مسلمان ہیں۔ یار کمال ہو گئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ تو جنت کے شہزادے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کا مقام ہے۔ لیکن مجھے آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں، کیا دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا تھا؟ کیا قرآن غلط ہے؟ نعوذ باللہ، کہ جس قرآن نے کہا کہ ہم نے آج آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، کیا کوئی بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کوئی خطبہ نہیں دیتا؟
اللہ کی قسم میں نے حضرت حسین کی سیرت عربی کتابوں کے اندر دیکھی. میں نے کہا چلو اردو کے اندر کسی نے گھسیڑ دیا ہوگا. میں نے عربی کتابوں کے اندر میزان الاعتدال دیگر کتابوں کے اندر میں نے دیکھا. سیر اعلام النبلاء یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے, اس کے اندر میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھا. مجھے تو ایک عمل بھی ان کا اپنے نانا کے خلاف نظر نہیں آیا, اللہ کی قسم. ایک عمل سیدنا حسین کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے. حسین نہیں مسلمان جی اسی اے فلانے یزیدی نے. جو بندہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما رسول اللہ کے ساتھی جانثار ان کا دفاع کرے وہ یزیدی. یہ ہماری اولادوں کے اندر فتنہ پھیلایا گیا, اور میرے بھائیوں اس فتنے کو پھیلانے میں بھی سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر پائے جانے والے جاہل لوگوں کا کردار ہے. جن لوگوں نے یہ باتیں اٹھائیں اور پھر دیکھیں مال ملتا ہے. یہاں تو ڈالر چلتے ہیں بھائی. آپ کو نہیں پتا کہ ایران کتنے ڈالر یہاں پر صرف کرتا ہے ایسے خبیثوں کو اٹھانے کے لیے؟ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہ. اور میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ, اللہ کہے میرا ان سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے, اللہ ان سے راضی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی, اللہ کے نبی ان کو اپنی جنگوں میں ساتھ رکھیں, ان کے گھروں میں دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر, حضرت عائشہ آپ کی بیوی زوجہ ام المومنین, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر حضرت حفصہ ام المومنین, حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, ان کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے قریبی رشتہ دار ہیں. دشمن بن گئے جی, یہ ہو گیا سوائے پروپیگنڈے کے. اور یہ پروپیگنڈا پھیلانے والا کون ہے؟ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے گمراہ جہلا, قرآن و سنت سے نابلد, کسی حدیث کا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر پھیلا دیا. نوجوان کہتا ہے بس جی بس, جو بات غامدی کر رہا ہے یا جو مرزا جیلمی کر رہا ہے یہ اینڈ ہے جی, یہ اینڈ ہے. آئے میرے پاس بیٹھے آ کر, میں اسے بتاتا ہوں یہ حدیث کیا کہتی ہے اور اس نے کہاں سے ڈنڈی ماری ہے میں بتاتا ہوں. آئے نہ بیٹھے پاس. انشاءاللہ اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعہ میں میں ممبر پہ بیٹھوں گا. آئے انکار حدیث والا کوئی آ جائے جس کو انکار حدیث کا فتنہ ہے, مرزا جیلمی کی بات لے کر آئے, میں بتاؤں گا اسے. اور انشاءاللہ صرف اور صرف آج سے 1000 سال پہلے 800 سال پہلے گزرے ہوئے محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا اس سے بتاؤں گا. فراڈ لگایا ہوا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو. اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم لوگوں کو گھر میں دوسری بار کوئی سالن نہیں دیتا اگر تم مانگو. تمہارے ماں باپ تم سے پریشان ہیں کہ یہ سارا دن ذلیل اور رسوا اور آوارہ گردیاں کرتے رہتے ہیں, اور باتیں کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ ہادی و مہدی. معاویہ تو ہدایت والا ہے, ہدایت پر قائم اور دائم ہے. آپ کی بیوی کا سگے بھائی 30 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے دور میں میرے بھائیوں شام کے گورنر رہے. مجھے یہ بتاؤ اس وقت حضرت علی تو قاضی القضات تھے, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. ثابت ہوا جب ٹٹولو کھنگالو گے تو بیچ میں سے فتنہ نکلے گا, سوائے اس کے کچھ نہیں نکلے. ایک بات یاد رکھ لو, جو اللہ کے نبی کے یاروں کے بارے میں غلط عقیدہ غلط سوچ رکھتا ہے اس کے گمراہ ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو اس سے بچانا ہے. سوشل میڈیا کا بڑا فتنہ یہ ہے. اور تیسری سب سے افسوسناک بات, ابھی میرے بھائیوں ٹائمز میگزین کے اندر اور دیگر جو سائٹس دنیا میں سٹیسٹکس جمع کرتی ہیں, فگرز کو جمع کرتی ہیں, انہوں نے یہ افسوسناک خبر بتائی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کو وزٹ کرنے والے لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. پورن سائٹس, گندی ویب سائٹس, بے حیائی پھیلانے والی ویب سائٹس, جہاں پر
بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، سب سے زیادہ ان کو دیکھنے والے لوگ، ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا وہ کہاں پائے جاتے ہیں، بر صغیر میں، اور بر صغیر میں سب سے زیادہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ اولادوں کی تربیت کوئی نہیں، شادیاں دیر سے کرنا، بے پردگی، مادر پدر آزادی، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ اور یہ سارے گیجٹس کو میرے بھائیوں سرے عام پکڑا دینا، اوپر چیک اور بیلنس نہ رکھنا۔ اس وجہ سے آج وہ جو چاہے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کا پہلا توڑ ہے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ بناؤ، انہیں یہ حدیث سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا بندہ آئے گا، نماز اور نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے اس کے پاس، لیکن ہوگا کیا کہ اس کے سارے اعمال کو اڑا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے فرشتے یا اللہ یہ کیوں ہوا؟ تو فرمایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو اپنی تنہائیوں کے اندر گناہ کرتا تھا، رضائی چڑھ کے الگ کمرے میں اکیلے بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھنا، گندے ڈانس دیکھنا، گندگی دیکھنا، بے حیائی دیکھنا، میرے بھائیوں سارے اعمال کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ ابھی نا جو سافٹ ویئر کو جاننے والے ہیں وہاں ہر شہر میں موجود ہیں، آپ کا کوئی نہ کوئی دوست واقف ہوگا، اس کو اپنے گھر بلائیں، ایک دفعہ اس کو اپنے موبائل دیں، اسے کہیں یار اس میں نا گندی سائٹس، یہ گندے معاملات بچوں کے لیے ہندوازم پھیلانے والے کفریہ شرکیہ جو سائٹس ہیں ان کو بلاک کر دیں۔ یہ آپشن موجود ہے، لیکن سادہ لوگ ہیں پتہ ہی نہیں بلاک کیسے کرنا ہے۔ صرف وہ چیزیں آپ کے گھر میں چلیں جو قدرے بہتر ہوں، کوشش کریں۔ اب دیکھیں پاکستانی حکومت نے گندی سائٹس کو بلاک کیا ہوا ہے، لوگ ان کے اور طریقے نکال لیتے ہیں، جس نے گندا کام کرنا ہے وہ تو گندے راستے نکالے گا۔ تو یہ نوجوانوں پر ایک بڑا فتنہ ہے پورن سائٹس دیکھنے کا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر فتنہ کیا ہے؟ لبرل بنو جی، لبرل ہونا چاہیے۔ لبرل پتہ کون ہوتا ہے؟ بے دین، بے دین، سارے ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، یہودی بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، لبرل بنو۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر بچوں کو اگر تم قرآن و سنت پر تربیت دینا چاہتے ہو تو بچوں کو آج کل کی میرے بھائیوں یہ سیاسی نظام اور ان حوالے سے دور رکھیں، ان سے دور رکھیں انہیں۔ یہ سارے کے سارے آپ کو مس یوز کرتے ہیں، جن کو دین کی فکر نہیں، علم نہیں، سمجھ نہیں، وہ لوگ آپ کو مس یوز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مہنگائی آئی، مسائل آئے، پیٹرول مہنگا ہوا، 13 جماعتوں کا ملغوبہ جنہوں نے پاکستان پر 16 مہینے عیاشیاں کی، ان میں سے کوئی بندہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سارے چلے گئے، وہ تو دیہڑی لگانے آئے تھے، گئے اپنا کام کیا بھاگ گئے، کل کو پھر جب نعرے لگوانے ہوں گے وہ آ جائیں گے۔ بات کریں، بات آئینہ دکھائیں ایسے لوگوں کو تاکہ وہ لوگ آپ کا استحصال نہ کر سکیں۔ یہ بھی بچوں کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن و سنت والا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت
مہنگائی پاکستان میں اپنے دور میں پیک پر ہے، تو اس میں ان لوگوں جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار میں کمزور لوگوں کا خیال رکھیں، بنا پوچھے کسی کو کچھ دے دیا جائے، چاہے وہ پکا ہوا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ اب پچھلے چند سال پہلے نا ہم سوچتے تھے یار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اگر گوشت بناتا ہے تو اس میں زیادہ پانی ڈال لے تاکہ ہمسایوں کو بھی دے، تو ہم سوچتے تھے یار اب تو لیتا ہی کوئی نہیں، کسی نے تسی لمحہ شورا دیو تو کہنا لے۔ لیکن اب ایسا وقت موجود ہے، آپ کسی کو دال بھی دیں گے نا پکی ہوئی تو وہ بیچارہ ایکسیپٹ کر لے گا، یعنی یہ حالات ہیں۔ تو اس لیے اپنے قرب و جوار میں لوگوں کا خیال رکھیں، یہ بہت اہم ہے، اور ہمسایوں کے حقوق میں یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بس نیت صرف ایک رکھیں کہ میں نے تعاون بھی کرنا ہے اور ساتھ اس کو دعوت بھی دینی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ بھوکا مار رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، سخت مشکل میں ہے، اذان سن کر مسجد میں آنے کو تیار نہیں، تو آپ اسے یہ تو ترغیب دیں کہ یار دیکھ اللہ رب العالمین نے تجھے کتنا کچھ عطا کیا ہے، تجھے اندھا کانا لنگڑا پیدا نہیں کیا، تو تو اللہ کے سامنے جھک، انشاءاللہ اللہ تیری مشکل آسان کرے گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، دعوت دیں اسے۔ تو اسی طرح جماعت کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلے چل رہے تھے، پہلے بھی ہم نے بھی الحمدللہ تندور کا ایک نظام چلتا تھا۔ اب میرے بھائیوں، یہ غلہ منڈی کے اندر مزدور طبقہ ہے، 700 800 1000 ان کی دیہڑی ہے، اب وہ 200 300 400 کا اگر کھانا کھائیں تو آدھا بھی نہیں بچتا، تو وہ ایک تسلسل شروع کیا وہاں صبح ناشتے کا 7 بجے کے قریب، 7 سے 8 تک، پہلے دن 200-300 بندہ ہے، پھر 400 ہے، مثلا بندے بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ان کے اندر کوئی چرسی یا اس قسم کے بنگی، کیونکہ صبح 6:30 بجے ایسے لوگ تو اٹھتے ہی نہیں، 6 ساڑھے 6 بجے تو اس نے جانا ہے جو محنت کرنے والا مزدور آدمی ہے بیچارہ، جو پانڈی ہے، جس نے سبزیاں ڈھونی ہیں، جس نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ الحمدللہ پچھلا ہفتہ چلا ہے، ماشاءاللہ اچھا رسپانس آیا، 500 روٹی ایک دن میں 3 چوکیوں کے اندر وہاں اگر لوگوں نے کھائی تو میرے بھائیوں 200 بندہ تو ہوگا، 200 بندے کے پیٹ میں اگر کھانا گیا اور وہ دیہڑی بچا کر اپنے بچوں کے لیے لے جائے تو بڑا کام ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہ کام جاری ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے اسے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ہم نے تقریباً 2 مہینے پہلے مسابقہ کہتے ہیں مقابلہ، کمپٹیشن، اچھا نیکی میں کمپٹیشن کرنے کا اللہ نے حکم دیا، سابقوا الی الجنہ، سابقوا الی المغفرہ، جنت کی طرف مسابقت کرو، کمپٹیشن کرو، مغفرت کی طرف کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، بڑھو۔ تو یہ ایک مقابلہ ہم نے رکھا تھا، اور دنیا کا عظیم مقابلہ ہے یہ۔ دیکھیں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہے نا، نماز کے علاوہ تو کوئی فرض نہیں۔ اس نماز پر ہم نے دیکھیں، اب یہ بچے ہمارے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں 5 دن ادھر ہیں، 2 دن ہی اپنے گھر میں، 5 دن تو وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 دنوں میں جا کر چھوٹا بچہ ہوتا ہے 8 10 11 12 سال کا، سستی ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو اب انہوں نے کیا کیا، ہم نے نظام بنایا کہ بھائی حدیث یہ لکھی ہوئی ہے سامنے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی تکبیر اولیٰ ہوتی ہے جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، اس وقت وہ شامل ہو جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نجات عطا فرمائے گا، پہلی رحمت، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اسے نفاق، منافقت سے محفوظ رکھ لے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اچھا اس سے مراد یہ نہیں ہے، ابھی بچے غور سے سنیں، 40 دن نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ترغیب دی کیونکہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے نا، پھر اسے الحمدللہ عادت بن جاتی ہے۔ جو بندہ یہ سمجھے کہ 40 دن کے بعد میں نے چھوڑ دینی ہے، وہ اپنا پہلا اجر بھی ضائع کر لے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ نماز تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیں جب لوگوں کے رشتہ دار جہنم میں ہوں گے نا، سگے رشتہ دار، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، ہم پیالہ، ہم نوالا، دوست احباب، سگے رشتہ دار، یہ جناب بھائی جہنم میں پڑا ہے، سورہ مدثر ہے، تو ایک رشتہ دار جنت میں ہے جو نمازی تھا، اچھا تھا، نیک تھا، تو وہ جو نیک ہوگا نا ان کو
پیش کیا جائے گا جہنم پر. ویخ ذرا اپنے بیلیاں یارانو, دیکھ ذرا اپنے رشتہ داروں کو جہنم میں, دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, بتاؤ تم آج یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن ہے قرآن, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میرے بچوں, جنہوں نے 40 دن پڑھی ہیں وہ اللہ سے وعدہ کریں ہم ساری زندگی پڑھیں گے. ہاتھ کھڑا کریں, پڑھیں گے ساری زندگی. ساری زندگی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ, یہ مقصد ہے. اور یہ ہمارا کمپٹیشن پھر ہوگا, یہ نہیں کہ آج ہی ہوگا, پھر ہوگا دوبارہ ہوگا, تاکہ ہماری جو یہ اولاد ہے, ہمارا یہ جو مستقبل ہے, یہ نمازی بن جائیں. صرف ہمارے بچے توحید پر آ جائیں اور نماز پر پختہ ہو جائیں, 90% گناہ نہیں 99% گناہ ختم ہو جاتے ہیں. سارے فتنوں کا میرے بھائیوں خاتمہ ہو جاتا ہے. نماز اتنی کمال چیز ہے. تو الحمدللہ جی یہ ہمارا ایک سٹیپ تھا, اور میں اس میں اپنے ان بھائیوں کا, اور بالخصوص ہمارے بھائی, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, معیز ان کا نام ہے, آپ نہیں جانتے ان کو اس لیے نام لے دیا, وہ بیرون ملک ہیں. اللہ رب العالمین میرے اس بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ ترغیب دی. یہ ان کا صدقہ جاریہ. کہتے ہیں یار چھٹیاں ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے, میں آپ کو سائیکلیں بھیجتا ہوں. 3-4 سائیکلیں انہوں نے بھیجی, الحمدللہ پھر بھیجی, تو الحمدللہ آج 7 سائیکل ہمارے پاس ہو گئے ہیں. اور میرے بھائیوں اس میں 30 بچوں نے حصہ لیا, جن میں سے 7 بچے وہ ہیں, وہ 7 ذرا کھڑے ہونا جی, ان میں سے 7 بچے وہ ہیں, ایتھے آؤ یار ذرا ادھر منہ کرو, 7 یہ ہمارے شہزادے ماشاءاللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کی ہیں. بولو ماشاءاللہ, بڑی وڈی فضیلت ہے اللہ دی قسم. میرے بھائیوں بڑے بڑے پاٹے خاں وہ بھی ایسا نہیں عمل کر سکتے. 40 دن 5 نمازیں, ایک نماز بھی مس نہیں ہے ماشاءاللہ, لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ انہیں پکا نمازی بنائے, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ہم سب کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنائے. تو میرے بھائیوں یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 5 نمازیں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. اچھا جی آئندہ زندگی میں بھی پڑھیں گے جی انشاءاللہ, اس کے بعد مس تو نہیں ہوئی ماشاءاللہ, یہ جاری ہیں, یہ عادت بن گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں کے اوپر آپ وہ نشان, آپ وہ رحمت نور دیکھ سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں ہمارے بچے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے سب کے اپنے بچے بھی اسی طرح نمازی بنیں. تو یہ ایک ترغیب تھی جی ماشاءاللہ. بیٹھیں. اس طرح یہ 7 بچے تو وہ ہیں جنہوں نے 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی. اس میں حصہ لینے والے 30 بچے تھے. اچھا ان میں کیا ہوا, اب دیکھیں نا بچہ بچہ ہے, کسی کی کوئی 1 نماز مس ہو گئی, کسی کی 2, کسی کی 4. یہ نہیں کہ اس نے پڑھی نہیں, تکبیر اولیٰ سے وہ پھر اس لسٹ میں نہیں آ سکتے تھے. لیکن الحمدللہ ان کو بھی ترغیب ہے, اور ہم انشاءاللہ ان بچوں کو بھی انعامات دیں گے, ان بچوں کو بھی انعامات دیں گے. یہ میں نے نا بات کی تو ہمارے انعام اللہ بھائی اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جن بچوں نے نہیں وہ پوری کر سکے ہم ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو دیں نا, وہ بھی ہمارے بچے ہیں, ترغیب دیں انہیں. تو انشاءاللہ ان بچوں کو بھی کیش انعام دیا جائے گا جنہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے, تاکہ وہ بھی اچھے نمازی بن سکیں. قاری صاحب سے پوچھا تو بتا رہے تھے کہ ان کے لیے پابندی تھی کہ جب آپ نے چھٹیوں پر جانا ہے نا اپنے گھر, تو وہاں پر اپنی لوکل پنڈ کی علاقے کی مسجد کے امام سے قاری صاحب کی فون پر بات کروانی ہے کہ جی اس بچے نے 2 دن 5 نمازیں میرے پیچھے پڑھی ہیں. اور ان علماء نے جو مختلف گاؤں کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی سراہا, کہا یار یہ کمال مدرسہ ہے کہ جو بچوں کی نماز کی اتنی فکر کر رہے ہیں کہ پیچھے سے فون کرو جی. پھر انہوں نے کالیں کروائیں اور ادھر کے ان کے علماء نے بتایا کہ جی بالکل اس بچے نے 2 دن رہا ہے, 3 دن رہا ہے, 5 نمازیں میرے پیچھے پڑھی ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہیں. تب ہم نے جا کے لسٹ میں نام لکھا تھا, تاکہ دیکھیں سنت ہے تو اس کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے. تو میرے محترم بھائیوں یہ بڑا عمل ہے انشاءاللہ نماز والا. اور سب سے پہلے روز قیامت اعمال کے بارے میں کس بات کی باز پرس ہونی ہے؟ نماز کی. جو نماز میں پاس ہو گیا وہ سب پاس ہے, جو نماز میں فیل ہو گیا وہ گیا. تو اس لیے یہ ایک کام تھا جی الحمدللہ. اب آپ بھائیوں نے ایک کام کرنا ہے آج کہ کوئی میرا بھائی دیکھیں ٹائم وقت آنا جانا یہ تو لگا رہتا ہے, صرف 10 منٹ آپ نے نماز ادا کر کے یہاں بیٹھنا ہے.
انشاءاللہ ہم ان کو سائیکل دیں گے، انعامات دیں گے. یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بچوں نے نمازی بنے ہیں، وہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. اور انشاءاللہ آپ اس میں شامل ہوں گے. کل کو آپ اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں. یہ ہمارا لائیو بھی آ رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ ہمارے گھروں کے اندر نماز کا ماحول بنے. بڑی کمزوریاں، بڑی سستیاں. اسی طرح ہمارے اظہر بھائی ہیں یہاں رہتے، ان کے داماد تھے ناصر بھائی، اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مغفرت کرے. میرے بھائیوں، میں نے ایک دو دفعہ اسے جمعہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بڑا نیک بچہ. ایک تو ہوتا ہے نا ویسے فوت ہو گیا تو کہہ رہے ہیں، نہیں واللہ بڑا ہی نیک بچہ، نمازی. اور جو لالا موسیٰ میں جماعت کی طرف سے دسترخوان چل رہا ہے، صبح وہ درزی کا کام کرتا تھا، صبح اس دسترخوان پر خدمت کرنی ہے پہلے جا کے گھنٹہ، پھر جا کر اپنی دکان کھولنی ہے. یہ ہے نیکی کے جذبے. یعنی نماز پڑھی، دسترخوان خدمت کی، اس کے بعد جا کے اپنا کام کیا، جو رزق ملنا ہے وہ بھائی بیچارہ بس گلا خراب ہوا ہے، بہانہ بنا. جوان تھا، بالکل جوان، نوجوان، 35 سال عمر ہوگی شاید، فوت ہو گیا. تو انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ بھی ہم نے پڑھنی ہے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ. تو اب ہوگا یہ کہ ہم نماز جمعہ کے بعد فی الفور ہم غائبانہ نماز جنازہ اس نوجوان کی پڑھیں گے. نمازی نوجوان، اللہ کی فرما برداری میں رہنے والا، ساری زندگی اس کی کھلی کتاب تھی، اور اس نے مشکل میں، کمزور حالات میں بھی دین کے اوپر کھڑا رہا. اصل یہ ہے خوبی. تو انشاءاللہ سب بھائی اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اس کے بعد 10 منٹ ہمارے ٹوٹل لگنے ہیں. سب بھائی بیٹھیں گے، اپنے بچوں کو یہ ہم گفٹ دیں گے، اور اس کے بعد ہم جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.